बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ डाउनिंग स्ट्रीट की तज़य्युन व आराइश के मामले की तहकीकात। वज़ीर आज़म के साबिक एडवाइज़र कहते हैं कि फ्लैट की मुरम्मत के लिए खुफिया फंडिंग का मंसूबा बनाया था। तज़य्युन व आराइश पर खर्च की गई रकम जेब से अदा की है। वज़ीर आज़म का बयान। लेसेस्टर में कोरोना वायरस के इंडियन तर्ज के 3 केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन ने हाल ही में इंडिया का सफर किया। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर कहते हैं मजीद जांच पड़ताल की जा रही है। मिडलैंड्स में 6 मई के मेयर इलेक्शन तवज्जो का मरकज। इलेक्शन मुहिम में तेजी। MP लाइमबर्न ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्मॉल हीथ का दौरा किया। कंजर्वेटिव पार्टी के मजबूत उम्मीदवार एंडी स्ट्रीट और लाइमबर्न के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। किंग्स हीथ में सड़कों की बंदिश। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ताहाल मसले के हल में नाकाम। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। सड़कों की बंदिश से कारोबार मुतासिर। काउंसिल के खिलाफ एहतजाजी पोस्टर्स आवेजा। यूरोपीय पार्लियामेंट का पाकिस्तान के तौहीन के कवानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के लिए GSP+ की हैसियत पर नजर सानी करने की अपील। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान में तौहीन के कानून की वजह से मजहबी अदम बर्दाश्त फैल रही है। और हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा की शहादत की याद में मातमदारी मजलिस का इनेकाद। मार्बल आर्च लंदन में हुकूमती अहकामात के मुताबिक मातम और नोहा खानी की गई। मोमिनीन ने इज्जत व एहतराम के साथ अमीरुल मोमिनीन को पुरसा दिया। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्टोरल कमीशन ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की डाउनिंग स्ट्रीट के फ्लैट की तज़य्युन व आराइश के मामले की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म के साबिक एडवाइज़र कहते हैं कि फ्लैट की मुरम्मत की खुफिया फंडिंग का मंसूबा बनाया गया था। वज़ीर आज़म पर दबाव बढ़ गया था कि इसकी वजाहत करें। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इलेक्टोरल कमीशन ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट के फ्लैट की तज़य्युन व आराइश के मामले की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वॉच डॉग के मुताबिक इसे इस मामले में किसी जुर्म या जुराइम के इर्तिकाब का शोबा होने के हवाले से मुनासिब वजूह मिली है। वज़ीर आज़म के साबिक एडवाइज़र के इस दावे के बाद कि फ्लैट की मरम्मत के लिए खुफिया तरीके से फंडिंग का मंसूबा बनाया गया था, बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ गया था कि इसकी वजाहत करें। बुध को पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर सर कियर स्टार्मर ने भी वज़ीर आज़म से पूछा कि इस बात का जवाब दें कि फ्लैट की मरम्मत के लिए रकम कहां से आई। बोरिस जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा कि ये रकम उन्होंने अपनी जेब से अदा की है, ताहम उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इब्तदाई बिल किसने अदा किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग इस बात से बेजार होंगे कि पार्लियामेंट किस किस्म के मसाइल पर बहस कर रहा है, हालांकि लोग चाहते हैं कि इनका मेयार जिंदगी मजीद बुलंद करने के लिए मंसूबों पर गौर किया जाए। वज़ीर आज़म को अपने फ्लैट की तज़य्युन व आराइश के सालाना 30,000 पाउंड मिलते हैं,
ہیں، تاہم رپورٹس کے مطابق حالیہ مرمت کے کام میں 2 لاکھ پاؤنڈ سے زائد رقم خرچ ہوئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ تمام کام ضابطہ اخلاق اور انتخابی قواعد کے مطابق ہوا ہے۔ اس بارے میں لیبر پارٹی نے کہا ہے کہ بورس جانسن کو اپنے ڈاؤننگ اسٹریٹ فلیٹ پر تزئین و آرائش کی تحقیقات کے دوران اپنا ہی بنایا گیا حساب کتاب پیش کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹوری پارٹی کو ایک ڈونر کی جانب سے ابتدائی اخراجات پورا کرنے کے دعووں پر انتخابی کمیشن کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم لیبر کا کہنا ہے کہ لارڈ گیڈٹ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم ان کے نتائج کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ انتخابی کمیشن کے ذریعے اطلاع دہندگی کے تمام عطیات شفاف اور درست طریقے سے اعلان اور شائع کیے گئے ہیں۔ مسٹر جانسن نے کہا کہ انہوں نے خود اخراجات ادا کیے، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا جب یہ بل پہلی بار موصول ہوا تھا تو اس کے لیے قرض لیا گیا تھا اور بعد میں اس کی ادائیگی کی گئی تھی یا نہیں۔ حکومت کا اصرار ہے کہ وزیر اعظم نے مناسب ضابطہ اخلاق اور انتخابی قانون کے مطابق عمل کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ لیسسٹر میں کرونا وائرس کی انڈین طرز کے 3 کیسز پائے گئے ہیں۔ شہر کے پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ متاثرین کا تعلق انڈیا کا سفر کرنے سے ہے اور شہر کے ایک اسکول میں ان کی مزید جانچ کی جا رہی ہے۔ مزید بتائیں گے جاوید عنایت اپنی اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ لیسسٹر میں کرونا وائرس کی انڈین طرز کے 3 کیسز پائے گئے ہیں۔ شہر کے پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر نے بتایا کہ پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے انہیں کیسز سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرین کا تعلق انڈیا کا سفر کرنے سے ہے اور شہر کے ایک اسکول میں اس کی مزید جانچ کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں 100 سے زیادہ کیسز پائے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کی جینیاتی تبدیلیاں اس کو مزید موذی بنا سکتی ہیں۔ ایسٹ مڈلینڈز کے ماہرین کی خبروں اور سٹوریز میں بتایا گیا کہ ابھی تک اتنے اعداد و شمار موجود نہیں ہیں کہ انڈین متغیر وائرس کو تشویش کا باعث قرار دیا جا سکے۔ تاہم پروفیسر براؤن نے بتایا کہ ان کیسز میں تحقیق اور پیروی کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کا متغیر کووڈ کیا ہے۔ لیسسٹر میں اس وقت انگلینڈ کے دوسرے علاقوں کی نسبت کووڈ-19 کے انفیکشن کی شرح 8ویں نمبر پر ہے۔ سٹی کونسل نے کہا کہ اس متغیر وائرس کی شناخت اس عمل کے بعد کی گئی ہے جس کو تسلسل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ فی الوقت کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی جانچ یا بڑے پیمانے پر جانچ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تمام کیسز سفر سے منسلک ہیں۔ جاوید عنایت، CNN نیوز، لیسسٹر۔ اور خبر شامل کریں گے مڈ لینڈ سے، جہاں 6 مئی کو میئر کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میٹرو میئر امیدوار MP لائم برن نے ایشین اکثریتی علاقے اسمال ہیتھ کا دورہ کیا اور مغل گارڈن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مڈ لینڈز کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی میری اولین ترجیح ہے۔ بلا تمیز رنگ و نسل تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ مزید بتائیں گے علی رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ 7 لوکل کونسلز برمنگھم، کوینٹری، وولورہیمپٹن، سالیہل، ڈڈلی، والسل اور سینڈ ویل میں تقریباً 30 لاکھ آبادی پر مشتمل ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں 6 مئی کو نئے میئر کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ کرونا وائرس کی وبا کے باعث 1 برس تاخیر سے ہونے والے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے 5 امیدوار مد مقابل ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کے امیدوار اینڈی اسٹریٹ ہیں جو موجودہ میئر بھی ہیں۔ اینڈی اسٹریٹ 2017 میں لیبر امیدوار شان سائمن کو ایک سخت مقابلے میں شکست دے کر ویسٹ مڈلینڈز ریجن کے پہلے میئر منتخب ہوئے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں لیبر پارٹی کے تجربہ کار رکن پارلیمنٹ لائم برن میدان میں موجود ہیں، جو برمنگھم سے 2004 سے مسلسل پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ٹونی بلیئر اور گارڈن براؤن کے دور حکومت میں کابینہ میں مختلف وزارتوں پر ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹس پارٹی کی جانب سے جینی ولکنسن میدان میں ہیں۔ جینی ولکنسن اس سے قبل یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لے چکی ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ ہیں، جبکہ گرین پارٹی کی طرف سے سٹیو کڈویل میئر کے عہدے کے لیے قسمت آزمائی کریں گے۔ وہ سولیہل کے علاقے سے 2019 میں کونسلر منتخب ہوئے تھے۔ اگرچہ سولیہل سے دونوں اراکین پارلیمنٹ کا تعلق کنزرویٹو سے ہے، تاہم کونسل کی سطح پر گرین پارٹی پچھلے لوکل الیکشن میں علاقے سے دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی تھی۔ لیبر پارٹی کی کوشش ہے کہ مڈلینڈز میئر کی پوسٹ وہ اپنے پاس رکھے، کیونکہ مڈلینڈز میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جبکہ کنزرویٹو نے 5 سال پہلے بھاری اکثریت سے لیبر کو مڈلینڈز میں شکست دے کر اینڈی اسٹریٹ کو میئر منتخب کروایا تھا، جس کے توڑ کے لیے لیبر پارٹی نے پاکستانیوں کی پسندیدہ شخصیت اور مشہور MP لائم برن کو اینڈی اسٹریٹ کے مقابلے میں ٹکٹ دیا تاکہ کنزرویٹو سے سیٹ چھینی جا سکے۔ گزشتہ روز لیبر پارٹی کے امیدوار برائے میئر MP لائم برن نے پاکستانی اکثریتی آبادی کے ایریا اسمال ہیتھ کا دورہ کیا، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، مقامی کونسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں کے ہمراہ اسمال ہیتھ پارک میں موجود مغل گارڈن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیدوار برائے مڈلینڈز میئر لائم برن، سابق اسسٹنٹ لیڈز برمنگھم سٹی کونسل انصر علی خان، کونسلر صفیہ نور، چوہدری خادم حسین اور دیگر نے کہا کہ موجودہ میئر نے ایشین اکثریتی ایریاز کو نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں مایوسی
مایوسی پائی جاتی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بلا تخصیص لوگوں کی خدمت کریں اور مڈلینڈز بھر کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. For 4 years we have had a Tory mayor who has done simply nothing for our area. Unemployment has gone up. We've got HMOs everywhere. Drug abuse is going up. Violent crime has almost doubled. And we have nothing for our young people here. We cannot go on like this. This is our chance to vote for a Labour mayor and a Labour police commissioner who is going to prioritise jobs for local people. سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ باہر نکلیں 6 مئی کو اور ووٹ کاسٹ کریں لیبر پارٹی کو اور اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کامیاب کریں. ویسٹ مڈلینڈ اور مڈلینڈ کے اندر جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے میں ان سے پرزور طریقے کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے یہ ویسٹ مڈلینڈ کے اندر یہ جو ہمارے میئر بننے جا رہے ہیں میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ دے کر اور پولیس کمشنر کو ووٹ دے کر کامیاب کریں. We're here to support. We would like to have a West Midlands mayor from the Labour Party. We need Labour to make a change. We've had Andy Street for 4 years. Andy Street has not given any money to any of the inner city wards. Anything in terms of the crime rates have gone up. There's lots of jobs. cuts in services. ٹریجری منسٹر کی حیثیت سے ہیلتھ منسٹر کی حیثیت سے اور ویسٹ مڈلینڈ ریجن کے پہلے ریجنل منسٹر کی حیثیت سے اور حجل کے ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے اس نے نہ صرف لوکل کمیونٹی اور اس ملک کی خدمت کی ہے بلکہ کشمیر ایشو پر پورے برطانیہ میں اگر سب سے کوئی مؤثر آواز ہے اس وقت تو وہ لیام برن کی ہے. آپ اینڈی اسٹریٹ کے 4 سال دیکھ لیں, انر سٹی میں ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. اس موقع پر کشمیری رہنماؤں نے کہا کہ لائم برن نے بطور ایم پی ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, جس کی وجہ سے ہماری بطور کشمیری یہ کوشش ہوگی کہ 6 مئی کو لیبر پارٹی میئر کے امیدوار لائم برن اور پولیس اینڈ کرائم کمشنر سائمن فاسٹر کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں. 6 مئی کو لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے لیے امیدواران کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 4 سال کے لیے مڈلینڈز کی میئرشپ کا تاج کس کے سر پر سجے گا. علی رضا, CNN نیوز, برمنگھم. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کا پوش ایریا کنگز ہیتھ LTN کی زد میں آ گیا. سڑکیں بند ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں, ایمرجنسی ایکسس بھی مشکل ہو گیا. علاقہ مکین سراپائے احتجاج ہیں. برمنگھم سٹی کونسل کی جانب سے تاحال معاملے کا کوئی حل نہیں نکالا گیا. مزید بتائیں گے احسن رضا اپنی اس رپورٹ میں. برمنگھم سٹی کونسل کی طرف سے LTN کی زد میں آنے والی کنگز ہیتھ کمیونٹی سراپا احتجاج ہے. برمنگھم کمیونٹی حکومتی گائیڈ لائن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مقامی چارج کے بارے میں سر جوڑ لیے, جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر سٹی کونسل نے ان کے مطالبات نہ مانے تو باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ کیا جائے گا. کنگز ہیتھ ہائی اسٹریٹ سے ملحقہ تمام سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے, بلکہ ایمرجنسی کے گزرنے کے لیے کوئی ایکسس نہیں. ٹریفک کا رخ ویکرج روڈ اور ایونیو روڈ اور ہائی اسٹریٹ روڈ پر کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی منزل مقصود یا کنگز ہیتھ شاپنگ سینٹر میں پہنچنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پہلے ہی ذہنی تناؤ کا شکار تھے. اب برمنگھم سٹی کونسل نے ان کے لیے مزید مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے. گزشتہ روز کنگز ہیتھ کے مکینوں نے برمنگھم سٹی کونسل کے جارحانہ رویے کے خلاف کنگز ہیتھ چرچ کے باہر کھلی فضا میں میٹنگ کے دوران شرکاء نے کہا کہ کنگز ہیتھ کا شمار ایک اچھے علاقے میں ہوتا ہے, جبکہ برمنگھم سٹی کونسل نے اس علاقے سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے. تمام سائڈ سڑکیں بند کر کے ہائی اسٹریٹ کی طرف رخ کر کے وہاں پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. Really unhappy about the levels of traffic that we're experiencing since the LTN has been implemented. There was no consultation because it was implemented very quickly. We've got business on the high street and this LTN is affecting our business. I would say 60% because of the traffic, people don't turn up, it's affecting deliveries, and if it goes, if it carries on same way, we have to unfortunately close down our businesses because we can't bear the expenses. ہم سارے لوگ جو ریزیڈنٹس ہیں کنگز ہیتھ کے یہاں پہ اس ایریا میں اکٹھے ہوئے تھے چرچ کے سامنے کہ ہم اپنے تھوڑا چھوٹا سا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکیں کہ جو کنگز ہیتھ کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے یہاں پہ کتنی زیادہ پرابلمز یہ ٹریفک کی وجہ سے جو کونسل نے یہ جو سائڈ روڈز جو ہیں وہ بند کر دی ہیں. Because how the emergency people come along, I do not know. Ambulances, fire people. Also, the time factor that it takes to get up to the high street. Biggest concern now is the sheer volume of traffic
that is on the high street and the roads leading into the high street. किंग्स हीथ स्ट्रीट का बिजनेस बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वहाँ बिजनेस करने वालों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो बिजनेस बंद करने पड़ेंगे, जबकि घरों के बाहर लोगों ने बर्मिंघम सिटी काउंसिल के खिलाफ एहतजाजी पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। उनका मुतालबा है कि तमाम सड़कों को आवाम की सहूलत के लिए खोला जाए। Just tweaks, knowing where people are coming from and where they're going to. We were just talking to a friend here who says he has to try and figure out how to get from Sturchley to Drayton Road where he lives, and it's just he has to go sort of miles out of his way to get there if he wants to. I'm a local resident around here. We travel up and down this road quite often. I own a construction company, and it's absolutely ridiculous here. School times, even parents who are coming to pick up their kids from the Camp Hill Grammar School on Vicarage Road, absolutely ridiculous. These roads need to be opened back up. The emergency services are struggling as well. Young children, and when we walk them to school, we now have to walk along a queue of traffic idling next to our house. It's not just at rush hour, it's at all times of the day. From early morning, it's now 10:30 in the morning and the traffic is still queuing up outside our house. गुज़श्ता एक हफ्ते से किंग्स हीथ के मकीन लंबी लंबी कितारों की तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्मिंघम सिटी काउंसिल को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक बर्मिंघम सिटी काउंसिल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। एहसन रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। UK प्लास्टिक्स, जहाँ पर खूबसूरत टाइल्स, दीदाज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। अल कयूम फाउंडेशन पिछले 15 सालों से फलाही कामों का एहतमाम कर रहा है। गरीब बच्चों के लिए फ्री तालीम, खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई की तालीम और सिलाई मशीन की तकसीम, आँखों के इलाज के लिए तमाम मर्द व खवातीन के लिए फ्री आई कैंप सर्जरी, मजबूर और लाचार अफराद के लिए माहाना राशन की तकसीम। आइए और आगे बढ़िए, मुश्किल में घिरे इन अफराद की मदद कीजिए। अपने सदकात, ज़कात और खैरात मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अभी राब्ता करें। फोन 019226400539 या मोबाइल नंबर 0770100990। और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि 17 मई से सफरी पाबंदियों में नरमी की सूरत में बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हर किस्म के हालात पर काबू पाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। होम ऑफिस की जानिब से कहा गया कि लॉकडाउन इक़दामात के तहत तमाम तर कागजी कार्रवाई और सेहत की जाँच पड़ताल ज़रूरी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 17 मई से सफरी पाबंदियों में नरमी की सूरत में बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स शुरू हुई तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरह के हालात पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। ताख़ीर का बाइस बनने वाली रुकावटों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। कुछ मुसाफिरों को कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों के बायस 6 घंटे की ताख़ीर का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा जाने वाला मसला है। होम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन इक़दामात के तहत कागजी कार्रवाई और सेहत की जाँच पड़ताल ज़रूरी है, जिसके लिए मामूली ताख़ीर हो सकती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जॉन हॉलैंड का कहना था कि हीथ्रो हवाई अड्डे पर सिर्फ 10% आम ट्रैफिक को गुजरते देखा। इसके बावजूद बॉर्डर फोर्स के अमले की सतह एक जैसी है। गुज़श्ता माह ऐसी इत्तलात मौसूल हुई थी कि बरतानिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर मुसाफिरों को इमिग्रेशन कंट्रोल से गुजरने के लिए 7 घंटे इंतजार करना पड़ा। जॉन हॉलैंड ने कहा कि बरतानिया पहुंचने वाले मुसाफिरों की कोविड-19 दस्तावेजात चेक करने में नाकामी पर एयरलाइंस को जुर्मानों का सामना करना पड़ा है। ये अमर काबिल जिक्र है कि इब्तदाई तौर पर 17 मई तक बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियों में नरमी लाने का एक इम्कान नहीं है, लेकिन खदशा है कि इक़दामात में नरमी लाने पर सरहदी कंट्रोल में तख़ीर मज़ीद ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ होम ऑफिस के तर्जुमान ने कहा है कि हम एक आलमी सेहत के वबाई मर्ज में मुब्तला हैं, जिसमें लोगों को हर तरह के गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए। अगर मुसाफिरों ने UK में दाखिले के लिए ज़रूरी ज़रूरियात पूरी नहीं की तो कितार और इंतज़ार के औकात तवील होंगे। एयरलाइंस इस बात को यकीनी बनाएंगी कि इनके मुसाफिरों ने तमाम कागजी कार्रवाई और दीगर ज़रूरियात पूरी कर ली हैं। हवाई अड्डों पर यह यकीनी बनाना एक अहम जिम्मेदारी है कि मुसाफिर मुआशरती फासले की पाबंदी पर अमल करें। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ग्रांट शेप्स ने कहा है कि हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। हीथ्रो हवाई अड्डे पर इस समाही 1.7 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया है, जो 2019 के मुकाबले में 91% कम है। कोरोना वायरस की पाबंदियों के बायस होमलेस अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है।
فلاحی تنظیم کی جانب سے ہوملیس افراد کو اشیاء خورنوش مہیا کی جا رہی ہیں، جبکہ ماہ رمضان میں مسلم خواتین و حضرات کے لیے افطاری کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ نے برمنگھم سٹی سینٹر میں ہوملیس کیفے کا دورہ کیا اور والنٹیئرز کی حوصلہ افزائی کی۔ مزید بتائیں گے علی رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی پابندیوں کے باعث برمنگھم میں بے گھر افراد اور بے روزگاری میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہوملیس افراد کی مشکلات کے پیش نظر ہوملیس کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈونیڈو نے برمنگھم سٹی سینٹر میں قائم فری کیفے سے اشیاء خورنوش کے ساتھ ساتھ پکا ہوا کھانا اور مسلم خواتین و حضرات کو افطاری کے لیے پیک فوڈز بھی مہیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ نے سٹی سینٹر میں قائم ہوملیس فری کیفے کا دورہ کیا، جس دوران فیڈونیڈو کی پروجیکٹ ڈائریکٹر رافی نے ہوملیس کو مہیا کرنے والی اشیاء اور ان کی مشکلات کے بارے میں بریفنگ دی اور ماہ رمضان المبارک میں اسٹوڈنٹس، نوجوان، والنٹیئرز نے جس قدر کام کیا اس کے بارے میں بھی بتایا اور ہوملیس کے لیے فری سروس مہیا کرنے والی والنٹیئرز کا تعارف بھی کروایا۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق لارڈ میئر کونسلر ڈاکٹر شفیق شاہ نے کہا کہ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ فیڈونیڈو بلا رنگ و نسل کی تمیز تمام لوگوں کو تسلسل سے ان کی ضروریات کے مطابق ان کی خدمت کر رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ I'm really amazed and touched the work they do feeding the homeless, not just feeding them, but respecting them in a very dignified way. And they made a proper canteen. And before the pandemic, they would actually people would come in here and have their lunch or a meal. But unfortunately, due to current COVID-19 situation, they are distributing food parcels. اس موقع پر منتظمین نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق لارڈ میئر آف برمنگھم کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے کیفے کا وزٹ کر کے والنٹیئرز کی حوصلہ افزائی کی اور ہمارے کاز کو آگے لے کر چلنے کا عزم ظاہر کیا۔ It is an honor to serve these people who are in need, and the mainstay is our volunteers, our staff, the dedicated team at Fidonido, and the human of service that they are doing. It's really amazing. آج ہمارے اسپیشل گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں، مسٹر شفیق شاہ، ایکس لارڈ میئر۔ ہم ان کو بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں آج ٹائم دیا اور ہمارے والنٹیئرس کو جو ہے وہ انکریجمنٹ دی اور حوصلہ افزائی کی۔ Fidonido is really important to the community here in Birmingham, Bradford and now London. It helps people who struggle for food. We also, in the winter, we help people with sleeping bags, keeping warm. Such a good work which Fidonido is doing, which we are doing. We are giving away free food parcels every Friday, which is, the need of this time, especially during the pandemic. It's really nice that the ex-Lord Mayor's come to visit us, really motivates us to keep on doing what we're doing. And it's just really nice to give back to the community and help those who need it. I feel honoured to have met the Mayor, Mr. Shafiq, today, and for his presence here and his contribution to our cause, which is helping the needy. It's been so amazing that he's come here to visit us, share his knowledge, experience, advice to all our volunteers and members of staff. During the pandemic, it was especially hard to keep our Fidonido food bank open, but with the help of our volunteers and our staff, we've been able to keep open as a collection service. ماہ رمضان المبارک میں بے سہارا بے گھر افراد کی خدمت سے قربت الہی حاصل کرنے کا اہم موقع ہے، جبکہ ملٹی کلچرل کمیونٹیز میں انسانیت کی خدمت سے اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، جس کے لیے فلاحی تنظیم کے منتظمین اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ یورپی پارلیمنٹ میں 6 کے مقابلے میں 681 ووٹوں سے پاکستان کے توہین کے قوانین کے خلاف اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر قرارداد منظور کی گئی اور ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کے GSP+ سٹیٹس پر نظر ثانی کی جائے۔ برسل سے زین حسن رپورٹ کریں گے۔ یورپی پارلیمنٹ میں 6 کے مقابلے میں 681 ووٹوں سے پاکستان کے توہین کے قوانین کے خلاف اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر ایک قرارداد منظور کی گئی ہے اور ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے GSP+ کی حیثیت پر نظر ثانی کی جائے۔ پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اقلیتوں، حقوق انسانی کی سرگرم کارکنوں، مذہبی رواداری اور برداشت کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور صحافیوں پر ہونے والے حملوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے اور
मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे तक लाया जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट ने वजीर मुमलिकत अली खान के बयान की सख्त मुजम्मत की है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि शफकत इमानुअल और शगुफ्ता कौसर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की जाए और साथ ही साथ उनकी सजाए मौत को गैर मशरूत तौर पर खत्म किया जाए। कहा गया कि दोनों को गुज़श्ता 7 साल से जेल में एक दूसरे से अलहदा रखा गया है और अहले खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो अपने कैदियों के साथ इंसानी सुलूक रवा रखे और उन्हें बेहतर हालात में रखे। यूरोपीय पार्लियामेंट में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान में तौहीन के कवानीन की वजह से मजहबी अदम बर्दाश्त, तशद्दुद और इम्तियाजी सुलूक का माहौल तेजी से फैल रहा है। करारदाद में पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि उसके तौहीन मजहब के हवाले से कवानीन हुकूक इंसानी के आलमी कवानीन से मुताबिकत नहीं रखते, क्योंकि इन्हें अकलीती ग्रुप्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान ऐसे कवानीन पर नजरसानी करे और उन्हें खत्म किया जाए। इस ज़िमन में आइन के आर्टिकल 295 बी और सी को खत्म करने का मुतालबा किया गया ताकि सोच, ज़मीर, मजहब और इजहार की आज़ादी को मुल्क भर में यकीनी बनाया जा सके। करारदाद में कहा गया कि तौहीन मजहब के कवानीन को पाकिस्तान में अक्सर झूठे मुकदमात बनाने और इल्जामात आयद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़ाती मफादात हासिल किए जा सके, जिनमें मुआशी फ़वाइद का हुसूल, आपसी झगड़ा निपटाना भी शामिल है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि सहाफ़ियों, हुकूक इंसानी के सरगर्म कारकुनों और मजहबी रवादारी के लिए काम करने वाली तंजीमों के अफराद की हिफाजत के लिए इक़दामात किए जाएं। ज़ैन हसन, CNN न्यूज़, ब्रसल्स। और आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन के पार्लियामान ने शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आने वाले ऑनलाइन मवाद को हटाने के कानून की मंजूरी दे दी है। खिलाफ वर्जी करने पर कंपनी को अपनी बैनुल-अक़वामी आमदनी का 4% तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। कानून में कहा गया कि ऐसे मवाद की शनाख्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसे हटाना होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामान ने गुज़श्ता रोज़ एक ऐसे कानून की मंजूरी दी जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए तमाम मवाद को फौरी तौर पर हटाना लाजमी होगा जो शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसा करने में नाकाम रहती है तो इसे अपने बैनुल-अक़वामी आमदन का 4% तक जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन के नए कानून के मुताबिक जब ऐसे मवाद की शनाख्त हो जाए तो 1 घंटे के अंदर ही इसे हटाना होगा। इस कानून के मुताबिक अगर यूरोपीय यूनियन से बाहर का मुल्क भी ऐसी कोई शिकायत करे तो इस पर भी अमल करना लाजमी होगा। अलबत्ता जिस मुल्क में ऐसा हुआ होगा इसे इस बात का तज्जिया करने के लिए 72 घंटों का वक्त मिलेगा कि आया वो मवाद वाकई इस दायरे में आता है, क्या इससे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है और क्या वाकई वो शिकायत दुरुस्त है या नहीं। इस कानून के तहत तालीम, सहाफत, किसी खास फन पारे और तहकीक के मकसद से अगर कोई ऐसा मवाद है तो इसे इस्तिस्ना भी हासिल होगा। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने इस हवाले से एक मुसव्वदे पर गुज़श्ता दिसंबर में इत्तफाक किया था जिसकी तमाम अरकान पार्लियामान ने मुत्तफिका तौर पर हिमायत की और इसे बगैर किसी तरमीम के वोटिंग के बगैर ही मंजूर कर लिया गया। दूसरी तरफ इंसानी हकूक के मुख्तलिफ ग्रुपों एमनेस्टी इंटरनेशनल और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समेत सरकर्दा गैर सरकारी तंजीमों ने इस कानून पर एतराज़ करते हुए कहा है कि इससे इजहार राय की आज़ादी बुरी तरह मुतासिर होगी। अब इस कानून को यूरोपीय यूनियन के सरकारी गजट में शाया किया जाएगा और आइंदा माह से रुकन ममालिक इसे अपने कौमी कवानीन में शामिल करना शुरू करेंगे। ताहम मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद तकरीबन 1 बरस बाद ही शुरू हो पाएगी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें 0203 500 9786। Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof.
high quality grocery, fresh fruits and vegetables, in-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے تہران ریاض تعلقات سے متعلق سعودی ولی عہد کے حالیہ بیان پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادے نے تہران ریاض تعلقات کے بارے میں سعودی ولی عہد کے حالیہ بیان کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران سعودی عرب کے لہجے میں اس تبدیلی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ تعمیری نقطہ نظر اور مذاکرات سے علاقے اور دنیا اسلام کے دو اہم ممالک اختلافات کو دور کرنے سے تعاون کے نئے باب میں داخل ہو کر خطے میں قیام امن اور استحکام کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایرانی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایران نے خلیج فارس علاقے میں مذاکرات اور تعاون کے لیے تجاویز بشمول ہرمز امن منصوبہ کو پیش کرتے ہوئے دوستی اور علاقائی تعاون کی راہ میں قدم اٹھایا ہے اور وہ اس حوالے سے سعودی ولی عہد کے لہجے میں تبدیلی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ رمضان الکریم کا بابرکت مہینہ اسلامی معاشرے میں تعاون کے فروغ سمیت جنگ، ملک سے بدر ہونے اور بدامنی سے نمٹنے کا آغاز ہوگا۔ قابل ذکر یہ ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے منگل کی شب العربیہ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ریاض تہران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ خاور عباس، CNN نیوز، تہران۔ پوری دنیا اور بھارت کی دوسری ریاستوں کی طرح جموں کشمیر میں بھی کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر حکومت نے اتوار کے روز مکمل کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ LG انتظامیہ کے مطابق تعلیمی ادارے 15 مئی تک بند رہیں گے۔ مزید بتائیں گے رضوان سلطان اپنی اس رپورٹ میں۔ دوسری ریاستوں کی طرح جموں کشمیر میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں بڑی تیزی سے ہو رہے اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اب اتوار کو مکمل کورونا کرفیو لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل حکومت نے جزوی لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے تمام 20 اضلاع میں شبانہ کرفیو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ مسافر گاڑیوں کو صرف 50% سواریاں بٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ شہری بلدیاتی اداروں اور میونسپل حدود کے اندر واقع شاپنگ کمپلیکسوں، بازاروں اور تجارتی مراکز میں 50% دکانوں کو متبادل ایام میں کھلا رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سے قبل 18 اپریل کو جاری کیے گئے حکم نامے میں LG انتظامیہ نے تمام تعلیمی ادارے 15 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ جنازے میں زیادہ سے زیادہ افراد کی تعداد 20، انڈور مقامات پر ہونے والے اجتماعات میں 50 اور بیرونی مقامات میں زیادہ سے زیادہ افراد کی تعداد 100 مقرر کی گئی ہے۔ ادھر 21 اپریل کو جموں کشمیر میں پچھلے 13 ماہ میں سب سے زیادہ ایک روز میں 2084 نئے کورونا وائرس کے کیسز سامنے آئے۔ پچھلے ایک ہفتے میں جموں کشمیر میں ہر روز 1500 سے زائد کورونا کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں اب تک متاثرین کی کل تعداد 1,60,000 تک پہنچ گئی ہے، جن میں فعال کیسز کی تعداد 20,000 پار کر چکی ہے، جبکہ 2100 سے زائد متاثرین کی جان بھی چلی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں یہ وائرس اس تیزی سے پھیل رہا ہے کہ رواں سال 28 فروری کو جموں کشمیر میں صرف 58 کووڈ کیسز سامنے آئے تھے اور اس کے ٹھیک 50 روز بعد 21 اپریل کو 2000 سے زائد کیسز ایک ہی دن میں درج ہوئے۔ 21 مارچ کو جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے بادام واری اور 25 مارچ کو باغ گل لالہ کھول دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے کشمیر میں سیاحوں کا کافی رش دیکھا گیا تھا۔ باغ گل لالہ میں پہلے روز 4000 افراد سیر کے لیے آئے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں حکومت نے جموں کشمیر کے طبی نظام پر دھیان دینے کے بجائے 6 روزہ ٹولپ فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ اسی طرح سے بادام واری میں بھی محکمہ سیاحت نے کووڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے میوزک فیسٹیول کا انعقاد 28 مارچ کو کیا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مارچ میں 4500 مثبت کیسز میں سے 1000 سے زائد سیاح ہیں، جبکہ اپریل کے ماہ میں اب تک 21500 کیسز میں سے 4400 سیاح ہیں۔ جموں کشمیر میں طبی نظام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں 50,000 افراد کے لیے ایک ICU دستیاب ہے۔ سری نگر سے CNI کے لیے رضوان سلطان۔ اور آپ کو بتائیں کہ بسلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام ماتم داری مجلس کا انعقاد ماربل آرچ لندن میں کیا گیا۔ حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق ماتم داری اور نوحہ خوانی بھی کی گئی۔ ہمارے نمائندے وسیم کاظمی اس وقت مجلس کے منتظمین کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ لندن کے مومنین نے کس طرح عزت و احترام کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کو پرسہ دیا۔ جی وسیم، بتائیے گا یوم علی کس طرح منایا گیا ہے؟
باربر آج پہ موجود ہیں یہاں پہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے بسلسلہ شہادت حضرت علی علیہ السلام مجلس کا انعقاد کیا گیا اور یہاں پر ماتمداری کا بھی ایک خوبصورت سلسلہ جاری رہا. تابوت سرکار حضرت علی علیہ السلام کا برآمد کیا گیا اور اس میں کافی کثیر تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ شرکت بھی کی. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود رہے. انہوں نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور اہل بیت اطہار کے حضور پرسہ بھی پیش کیا. ہم یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ ہمارے سادات و مومنین یہاں موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس موقع پر ہم ان سے آج کے دن کے حوالے سے دنیا عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ میسج لیں. کیا میسج دیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے امام علی علیہ السلام ہم سب کے ہیں، مسلمانوں کے سب کے ہی ہیں. اور یوم علی جس طریقے سے ہم نے خوبصورت انداز سے یہاں پہ منایا ہے ماربل آرچ کے اندر اور لنڈن کے اندر، اس طریقے سے کل انشاءاللہ لاہور کے اندر بھی اس طریقے سے مولا کا تعزیہ برآمد ہوگا موچی سے. کہ جی یہ 1407 سے یہ تبلیغ چل رہی ہے. یہ آل محمد کا جو یہ دن ہے، یہ مولا مشکل کشا امیر الکائنات کا، یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ان کی شہادت ہے جنہوں نے دین کے لیے اپنی جرت اور اپنی کیا اسے کہتے ہیں اولاد سب کچھ قربان کر دی. Commemorate the shahadat of our first Imam Amir al-Mu'minin alayhi salam. MashaAllah, very beautiful majlis even in this difficult pandemic organized by the brothers Sajid Party. وہ ایک بڑا خوبصورت سا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ سے اس برکت سے دیا جاتا ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاسٹ ایئر اس میں نہیں کیا گیا، لیکن اس بار جو ہے بڑا اطمینان دیکھا ہم نے مومنین کے چہرے پر کہ کم از کم جو ہے عزاداری کا موقع یہاں پہ ہمیں ملا. اور ہر سال کی طرح اس بار بھی مجلس یہاں پہ منعقد کی گئی جس میں خصوصی طور پر کرونا سے اور نجات کی دعائیں کی گئیں اور عالم اسلام کے لیے ایک امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا. وسیم کاظمی، CNI نیوز، لندن. خبر شامل کرتے ہیں کوئٹہ سے، جہاں بلوچستان لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام لیبر ڈے کے موقع پر بلوچستان بھر کے مزدوروں کے مسائل کے حل کے لیے تجدید عہد کیا گیا. اس موقع پر شکاگو کے عظیم جان نثاروں اور مزدوروں کی یاد میں شہر شہر ریلیاں اور جلسے منعقد کیے گئے. مزید بتائیں گے شاہزیب شاہ اپنی اس رپورٹ میں. محنت کشوں، مزدوروں اور مظلوم طبقات کے عالمی دن 1 مئی عالمی یوم مزدور کی مناسبت سے بلوچستان لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے مزدور محنت کشوں کے حقوق اور مسائل کے حل کے لیے جاری جدوجہد کے حوالے سے تجدید عہد کا دن منایا گیا. بلوچستان لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام شکاگو کے عظیم جان نثاروں اور مزدور شہداء کی یاد میں بلوچستان کے شہر شہر ریلیاں، جلسے اور سیمینار منعقد ہوئے. بلوچستان لیبر فیڈریشن کے تحت مرکزی جلسہ کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سبز پر منعقد ہوا، جس کی صدارت بلوچستان لیبر فیڈریشن کے صدر خان زمان نے کی. جلسے کے آغاز پر شکاگو کے عظیم شہداء کی یاد میں کھڑے ہو کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اس موقع پر بلوچستان لیبر فیڈریشن کے صدر خان زمان، دیگر رہنماؤں حسنی منظور، احمد عابد بٹ، سیف اللہ ملک، وحید کاسی، ظفر خان رند، کریم پربار نے اپنے خطاب میں شکاگو کے عظیم سپوتوں اور شہید مزدوروں کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہمیں متحد ہو کر منظم انداز میں مزدور جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا. آج محنت کش طبقے اور مزدوروں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے. بے روزگاری عام ہے، عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں، نوجوان خودکشیوں پر مجبور ہیں. اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے انقلابی جدوجہد ناگزیر ہو چکی ہے. شاہزیب شاہ، CNI نیوز، کوئٹہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cninews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNI نیوز.